یہاں پر ایک بات اور کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، اللہ کا عذاب سنائیں نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ہے اللہ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہلے ہی جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ازل سے فرمایا کہ یہ کفار آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب سوال بیدار یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ جس کو ہم ایک عام الفاظ میں دیکھیں یا بیان کیا جائے تو یوں کہ اس وقت کے ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو گویا سے اتنا ہی وقت کسی اور پر لگایا جاتا تو زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا، زیادہ فائدہ اسلام کو حاصل ہوتا۔ اس کا جواب مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کے واسطے سے پہلے ہی جان جاتے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اور پھر تبلیغ نہ فرماتے تو ان کے لیے عذر کی گنجائش بن جاتی۔ یہ دنیا میں بھی یہ کہتے کہ جی ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی، اگر یہ نبی ہمیں کچھ کہتے تو ہو سکتا ہے ہم ان پر ایمان لے آتے، تو اس طریقے سے یہ مظلوم اور معصوم بننے کی کوشش کرتے، اور میدان محشر میں بھی ان کے پاس ایک عذر باقاعدہ موجود ہوتا کہ جب ہمیں ہدایت دی ہی نہیں گئی تو پھر ہماری گرفت کیوں ہوئی۔ لہٰذا ان کی اس عذر خواہی کو بالکل ختم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا عام حکم فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے، دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ ان کی غلطی تھی۔ پھر دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ قلوب سے مراد عقل ہے کہ بعض اوقات دل کہہ کر عقل مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کی عقول پر مہر لگا دی کہ ان کی عقلوں نے حق کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں تھی۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ مہر کا مطلب ایک اس طرح کسی شے کو بند کر دینا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں مہر لگانا۔ تو اللہ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ حق بات سننے سے ہی عاجز آ گئے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ آ گیا، تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر دوسرا، ان کا ایمان نہ لانے پر انہیں قابل گرفت کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے۔ تو جب اللہ کسی کی عقل پر مہر لگا دے تو وہ عقل کس طریقے سے حق کو قبول کرے گی؟ تو اب وسوسہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل ہوا، تو پھر یہ ابو جہل وغیرہ قصوروار کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً ہی ان کے قلوب پر مہر نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت دینے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ فرمانے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا تو یہ وسوسے کی گنجائش تھی کہ جی پہلے ہی جب ان کی عقل کو سلب کر لیا گیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی گئی، ان کے کانوں کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا گیا، تو ان کا کیا قصور؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مکمل طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے راستے واضح فرمائے۔ قرآن عظیم اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یہ تمام ہدایت کے اسباب انہیں مہیا فرمائے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس ہدایت سے روگردانی کی، رخ موڑا، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو ان کی یہ شامت اعمال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غضب کے اظہار کا سبب بنی۔ تو قصوروار حقیقتاً یہ خود تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول فرماتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ کیا جاتا۔ اور اللہ نے پھر وعید بیان فرما دی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں یہ شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔